صحابیات الگ بھی رہتی تھیں اور صحابہ کے والدین کے ساتھ بھی رہتی تھیں، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے لازمی کہ ہمیشہ الگ ہی رہتی تھیں. اپنے یعنی جوائنٹ فیملی کا اس وقت بھی تصور تھا، آج بھی تصور ہے، اور جیسے بعض لوگ اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتے ہیں تو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ ہر صحابی کی بیوی الگ رہتی تھی، ان کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی تھی، بلکہ ان کے خاندانوں کے ساتھ رہتی تھی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ ان سے نبی نے پوچھا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا کنواری سے کیا یا طلاق یافتہ سے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے طلاق یافتہ سے نکاح کیا یا بیوہ سے. نبی نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو میری والدہ کا چونکہ انتقال ہو گیا تو چھوٹی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ کسی میچور خاتون سے میں شادی کروں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ انہی جیسی کوئی گھر میں لے آؤں میں. تو اب دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ جو اپنی بیوی لے کر آئے اور نکاح کیا انہوں نے، تو ان کا ایک بڑا مقصد تھا کہ ان کی بہنوں کو سنبھال لیں وہ آ کے. تو جیسے اپنی بہنوں کے لیے شادی کی جا سکتی ہے کسی خاتون سے، اور ان کو اپنی بہنوں کے ساتھ یعنی اپنے گھر میں رکھا ہے جہاں ان کی والدہ رہا کرتی تھیں، اپنی بہنوں کو پالنے کے لیے شادی کی انہوں نے. تبھی انہوں نے کم عمر سے نہیں کی کہ بھائی کم عمر کو تو خود پالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سنبھالے، تو میچور خاتون سے کی انہوں نے. تو اسی طرح اپنے بوڑھے والدین کو سنبھالنے کے لیے بھی شادی کی جا سکتی ہے.